بسم اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانه فی الکتاب لدینا لعلی حکیم صدق اللہ العظیم۔ میرا معزز سامعین، سورۃ الزخرف یہ مکی سورہ ہے۔ اس کے اندر توحید، رسالت، معاد اور حقانیت قرآن اللہ رب العزت نے مرکزی موضوع کے طور پر بیان فرمائی ہے۔ ان تمام صورتوں میں جو حوامیم سبعہ کا سلسلہ چل رہا ہے، ان کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت اس قرآن کی حقانیت کو ہی بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ واضح کتاب ہے اور یہ قرآن جو ہے اللہ رب العزت کے پاس تھا اور اللہ رب العزت نے اس کو عربی زبان میں تمہاری سمجھ کے لیے نازل فرمایا ہے، اور یہ قرآن اللہ رب العزت کے پاس لوح محفوظ کے اندر محفوظ رکھا ہوا تھا۔ لعلی حکیم، اور بے شک اللہ رب العزت جو ہے جاننے والے ہیں، بلند ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یہ ساری کی ساری کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے بطور حکمت کے نازل ہوئی ہے۔ اور اے نبی، جب بھی کوئی بات آپ کے پاس آتی ہے یہ لوگ مذاق بناتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے تو زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ زمین کو کس نے بچھایا ہے، یہ پہاڑوں کو کس نے گاڑا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے سب کچھ کیا ہے، لیکن یہ ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ اور اللہ رب العزت وہ ہے کہ جس کی قدرت کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کے اوپر بیٹھ کر سوار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہم ان پر قدرت نہیں رکھتے تھے، اور بے شک ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کفار کے اس زعم کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ خود تو اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے بطور اولاد کے، لیکن جب بات آتی تھی اللہ رب العزت کی تو اللہ رب العزت کو بطور اولاد کے یہ بیٹیاں منسوب کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کے لیے بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹیاں ملائک ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک عجیب سی تقسیم یہ لوگ کرتے ہیں جس پر خود راضی نہیں ہوتے۔ ان کو خود کو اگر بشارت دی جائے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کے منہ کالے ہو جاتے ہیں اور ان کے منہ دب کر رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے لیے مثالیں دیتے ہیں کہ اللہ نے ملائک کو اپنے لیے بیٹیاں بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور اعتراض یہ تھا کہ محمد ہی کیوں ملے کہ قرآن ان کے اوپر نازل کیا گیا؟ دونوں بستیاں ہیں، مکہ ہے، مدینہ ہے، اس کے ارد گرد اتنے سارے قبائل ہیں۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کہ ان دونوں بستیوں میں کسی بڑے پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ اللہ جواب دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں لوگوں کے درمیان، یہ اللہ رب العزت تقسیم کرنے والے ہیں، اللہ ہی تقسیم کرنے والے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے اپنے بندے کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب جس کے اوپر بھی نازل ہو یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ مال اور دولت کا ہونا یہ کوئی بڑا ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتے ہیں تو سارا کا سارا مال اور دولت ان کافروں کو دے دیتے، مسلمانوں کو کچھ نہ دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے اس بات کے اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں مسلمان یہ نہ سمجھے کہ مال جو ہے وہ کافروں کے ساتھ لازم ہے، کہ کافر ہوں گے تو مال ملے گا، کافر نہیں ہوں گے تو مال نہیں ملے گا، ایسا نہ ہو کہ سارے کافر ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ساتھ بھی مال اور دولت لگایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہمیں زیادہ ہوتا تو ہم ان کے زینے، ان کے سیڑھیاں، ان کے بالا خانے سونے کے بنا دیتے، یہ اس پر چڑھتے مزے کرتے، لیکن آخرت میں تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بطور تنبیہ کے، بطور تسلی کے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو اس نے ایک سرکش کے سامنے کلمات کہے اس کو سمجھانے کے لیے، لیکن وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آیا، ایمان نہیں لایا، لیکن غرق ہونے لگا تو آمنت آمنت چلا رہا تھا۔ اسی طرح تم لوگ بھی ابھی تمہارے پاس مہلت ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اللہ رب العزت کے بندے بن جاؤ، تاکہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ قیامت کے دن نرمی کا معاملہ کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس صورت کے آخر اس سے بتایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ دنیا میں اپنے دوست بنے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے، لیکن جتنے بھی دوست دنیا کے اندر ہیں اگر وہ متقی نہیں ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے نہیں ہیں، تو وہ دشمن ہوتے ہیں آپس میں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کا دن بھی ایسا ہی ہوگا
کہ سارے کے سارے جتنے یہ اپنے دوست کہتے ہیں دنیا کے اندر یہ ہمارے ساتھی ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، یہ قیامت کے دن آئیں گے اور دوست کے دشمن ہوئے پڑے ہوں گے، مگر جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں گے وہ آپس میں اس دن بھی اللہ کے یہاں دوست ہوں گے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اللہ صدائیں لگوائیں گے، ندا لگوائیں گے کہ اے میرے بندو آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ملامت تمہارے اوپر نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو ایمان نہیں رکھتی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جائے گا کہ آپ کے اور ان کے درمیان دوری ہو، کامیاب ہوئے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اور ناکام ہوئے وہ لوگ کہ جو اللہ رب العزت سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اعراض کرتے رہے۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے۔ سورہ دخان کے لفظی معنی ہوتے ہیں دھوئیں کے۔ یہ مشرکین جب قحط کی وجہ سے یا پھر قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے تو قیامت کو دھوئیں کی صورت میں پائیں گے، ان کو ان کے اعمال نظر نہیں آ رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں دھندلا جائیں گی۔ جس طرح قحط کے اندر ایک شخص اگر بھوک اور پیاس کی وجہ سے آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو دھواں دھواں نظر آتا ہے، ان کو بھی آگے کچھ نہیں نظر آئے گا تو پھر یہ دھواں ہی دھواں ہوگا۔ اس کو اللہ رب العزت نے دخان سے تعبیر کیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں قرآن کی حقانیت کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے برکت والی رات لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کے یہاں سے فیصلے مقرر کیے جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان ان کے رزق وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو ان کے امور سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ یہ تمہارے معاملات ہیں پورے سال بھر کے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے بتایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی کتاب دی تھی، انہوں نے اس کی بات نہ مانی، اس کے پیچھے نہ چلے اور گمراہ ہو کر رہے، نبی کی اتباع نہ کی، اپنے نبی کو بھی انہوں نے تنگ کیا، ستایا، اور ان لوگوں کے ساتھ ہو گئے کہ جو دنیا کی عیش و عشرت کو پسند کرنے والے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے بدکاروں کا اور نیکوکاروں کا بدلہ بتایا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، کہ جہنمیوں کے لیے جو اللہ کھانا دیں گے وہ ایسا کھانا ہوگا جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں، اس طریقے کا پھل ہوگا، جب وہ کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں جانے کے بعد ابل جائے گا۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اب ان کو کھاؤ، مزے لو اور جہنم کے اندر گھستے چلے جاؤ۔ یہ وہ بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، آج تم کو مل رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ متقین کا بدلہ بتاتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات و عیون، جو متقی ہوں گے، اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں گے دنیا کے اندر، ان کے لیے اللہ نے باغات بنائے ہیں، جہریں بنائی ہیں کہ اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یلبسون من سندس، اس کے اندر وہ ریشم اور تبیز حریر کے کپڑے پہنیں گے، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے عزت والی زندگی رکھی ہوگی۔ فضلا من ربک، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فضل ہے۔ فانما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، اللہ رب العزت نے اس قرآن کو سمجھ کے لیے آسان کر دیا ہے تاکہ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اس سے نصیحت حاصل کرے، اور جو لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے فرتقب انہم مرتقبون، کہ وہ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الجاسیہ ہے۔ سورۃ الجاسیہ کو جاسیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جاسیہ کا لفظ آیا اور ان کفار کا تذکرہ آیا جو قیامت کے دن اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے، اپنے گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، کہ ہر امت قیامت کے دن آئے گی اور گھٹنوں کے بل پڑی ہوئی ہوگی، اور ہر ایک کو اس کی کتاب کے ساتھ بلایا جائے گا، نامہ اعمال جو ہوں گے ان کے ساتھ بلایا جائے گا۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم دنیا کے اندر کرتے تھے۔ ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم، یہ ایمان والے اور غیر ایمان والے برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ موت اور زندہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ اسی طرح ایمان والے بھی برابر نہیں ہو سکتے کافروں کے، کہ کافر ایمان والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایمان والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے یہاں پر واضح کامیابیاں رکھی ہیں کہ جو ان کو دور سے نظر آ رہی ہوں گی۔ وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء ربکم یومکم ھذا، اور کافروں سے کہا جائے گا کہ تمہیں بھی آج اس طرح بھلا دیا گیا ہے جس طرح تم نے دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو بھلا دیا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور اب تم اس جہنم سے نہ نکالے جاؤ گے نہ ادھر ادھر کیے جاؤ گے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو زمین کا اور آسمانوں کا رب ہے، اور اسی طرح تمام کی تمام کبریائی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ رب العزت کے لیے ہی تمام کی تمام کبریائی ہے۔ اس کے بعد سورہ احقاف ہے۔ سورہ احقاف کے اندر اللہ رب العزت نے اسی طرح قرآن کی حقانیت کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد بتایا کہ یہ لوگ نہیں دیکھتے زمین کے اندر اللہ نے کیسے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، عما انذروا معرضون، کہ جب ان کو ڈرایا جاتا تھا یہ اس سے اعراض کرتے تھے، دنیا کے اندر نصیحت کو نہیں سمجھتے تھے۔ پھر اے نبی ان کو بتاؤ، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، ہمیں دکھاؤ ذرا کہ تم جن کو اللہ کا معبود بناتے ہو انہوں نے کیا چیز زمین کے اندر پیدا فرمائی ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، یا کوئی کتاب وغیرہ ہے تو وہ لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم، کہ بہت سارے اس طرح پہلے بھی گزرے ہیں کہ جو ایمان والوں کے مقابلے میں تکبر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے سارے متکبرین کو، ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دی ہے، اس طرح ان لوگوں کو بھی ہدایت نہیں ملنی۔ اللہ رب العزت اس کے بعد بتاتے ہیں کہ تمہاری والدین کا تمہارے اوپر کتنا احسان ہے کہ تمہاری والدہ جو ہے وہ ایک بوجھ کے بعد دوسرا بوجھ اٹھاتی ہے، اور اس کے لیے کتنی پریشانی ایک بچے کے لیے وہ جھیل رہی ہوتی ہے۔ تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرو، اور تمہاری والدین کے لیے تمہارے ساتھ جو تعلق ہے اور رضائی تعلق، اس کے 30 مہینے مقرر ہیں۔ حملہ و فصالہ 30 شہرا، دودھ پلانے کے لیے 2.5 سال کی جو مدت ہے وہ مقرر ہے، اور فقہ احناف کے نزدیک 2 سال۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے رضاعت کی اور حمل کی مدت بیان کی گئی ہے۔ بہرحال والدین کے معاملے میں اللہ رب العزت کا خوف رکھنا چاہیے کہ جتنی مشقت وہ ایک بچے کے لیے اٹھاتے ہیں اس کو بڑا کر دیتے ہیں، اور پھر وہ بچہ والدین کے سامنے کھڑا ہو کر کلمات کہے تو اللہ رب العزت اس ناشکری کو پسند نہیں کرتے جو والدین کے ساتھ کی جائے، اور اس کے لیے پھر دنیا کے اندر بھی عذاب اور آخرت کے اندر بھی عذاب، دنیا کے اندر بھی رسوائی اور آخرت کے اندر بھی رسوائی ہے۔ والدین کا نافرمان دونوں جہانوں کے اندر ذلیل اور خوار۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس صورت کے اندر اس جنات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو سنا تھا اور کہا اپنی قوم کو جا کر کہ ہم نے ایک قرآن کریم عجیب سی بات سنی ہے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم، اے ہماری قوم چاہیے کہ ہم اس پر ایمان لے کر آ جائیں تاکہ ہم اجر دیے جائیں، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں بچا لیا جائے دردناک عذاب سے۔ ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بموجد فی الارض، اور جو اللہ رب العزت کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا، اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، وہ اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتا، یقیناً اس کے لیے آخرت کے اندر بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافروں کو آگ کے اوپر تپایا جائے گا، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، پھر ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ جس آگ کو تم جھٹلاتے تھے یہ آگ حق ہے یا نہیں ہے؟ ایمان تمہیں دنیا میں دیا جاتا تھا، تم سے پوچھا جاتا تھا، تم بولتے تھے یہ حق نہیں ہے، آج بتاؤ کہ اللہ نے جس آگ پر تمہیں ڈالا ہے وہ حق ہے یا نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک یہ بالکل حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب، پھر ان سے کہا جائے گا اب چکھو اس کا مزہ، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے کہ تم دنیا کے اندر جو تکفیر کیا کرتے تھے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ بھی صبر کریں جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تھا۔ ولا تستعجل لهم، جلدی نہ کریں، اور آپ کے پاس صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ ان تک بات پہنچا دیں، پھر اللہ رب العزت دیکھیں گے کہ فاسقوں کا اللہ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد، اور سورہ محمد کے اندر اللہ رب العزت نے اس غزوے کا تذکرہ فرمایا، غزوہ بدر کا، کہ جہاں پر مسلمانوں کے پاس قیدی آئے اور مسلمانوں کے پاس جنگی قیدی بننے کے بعد ان کا جو معاملہ ہوا اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ جو سورہ انفال کے اندر بھی گزرا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ایک طرف تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ایک طرف۔ وہ چاہتے تھے کہ جس کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس کو دیے جائیں اور وہ قتل کیا جائے، وہ اس کو خود قتل کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چاہا کہ نہیں، ان کو ہم فدیہ دے کر چھوڑ دیتے ہیں، مسلمانوں کو مال و دولت کی ضرورت ہے، ذرا مال آ جائے گا فدیہ کی صورت میں تو انشاءاللہ یہ اسلام کے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا اور اسی کو قرآن میں بیان فرمایا۔ بہرحال غنیمت کا مال جو تھا وہ مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ
کہ جو دنیا کے اندر کفر کرتے ہیں وہ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے والے ہیں، لیکن آخرت میں جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے کیسے باغات اور کیسی نہریں جنتیوں کو دی ہیں اس کا تذکرہ فرمایا، مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا۔ یہ جنت نہیں ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسا صاف ستھرا پانی ہے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور اس کے اندر جو ہے بہتے ہوئے شراب کی نہریں ہیں جس سے خمار نہیں آئے گا۔ وانہار من عسل مصفی، جس کے اندر شہد کی نہریں ہیں۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اس کے اندر ایسے دودھ کی نہریں ہیں کہ جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ سارا کا سارا اللہ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دیگر مسائل بتانے کے بعد ایمان والوں کو ایک نصیحت فرمائی کہ ایمان والوں فلا تہینوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون، نہ کمزور پڑنا، نہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنا، تم ہی دنیا کے اندر غالب ہو کر رہو گے تم اگر اللہ رب العزت، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، تمہارے اعمال ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ اللہ رب العزت تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور وہ کافر ہلاکت میں جائیں گے اگر تم اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ رب العزت تمہیں جو ہے پورا بدلہ دے دیں گے۔ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اللہ تمہیں تمہارے بدلوں کا، تم جو دنیا میں کر آئے اللہ کے لیے، اللہ اس کا بھی بدلہ پورا دیں گے۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اللہ تم سے نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اللہ نے جو تمہیں مال دیا تھا اس کے ساتھ کیا کیا۔ یہ ایک خصوصی انعام ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے لیے سب بستہ ہو کر کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم صرف کمزور نہیں پڑنا، جس طرح آج فلسطین کے حق میں سارے مسلمان خاموش بیٹھے ہیں، کمزور ہوئے بیٹھے ہیں مال اور دولت کی وجہ سے کہ ورلڈ بینک اور IMF اور امریکہ فلاں جو ہے ہمارے اوپر مسلط ہیں، اس کی وجہ سے خاموش ہیں، کمزور ہوئے ہیں، آواز نہیں اٹھاتے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس طریقے کی زندگی گزارو گے تو اللہ رب العزت آخری آیت میں فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم پست ہوئے، اگر تم ذلیل ہوئے، اگر کافروں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اگر اپنے مسلمانوں کا تم نے ساتھ نہ دیا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے تم نے کام نہ کیا، تو واللہ الغنی، اللہ تو مالدار ہے، تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں بدل دیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے، دوسری قوم لے کر آئیں گے جو اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گی۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کے لیے عمل کرے گی، دنیا والوں کی ملامت کا خوف نہیں کرے گی۔ آج ہم دنیا کی ملامت کے خوف کی وجہ سے فلسطینیوں کے حق میں آواز نہیں اٹھاتے، فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وقت ہے، یہ مہلت ہے، اب باز آ جاؤ، اگر باز نہ آئے تو اللہ رب العزت تمہیں دوسری قوموں سے تبدیل کر دیں گے، تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔